جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ قرآن مجید کا اس طرح سے ہم مطالعہ کریں کہ یہ ہمارے لیے واعظ و نصیحت بن جائے، موٹیویشن کا باعث بن جائے۔ تو لاسٹ ٹائم سے ہم نے سورہ بقرہ سے آغاز کیا تھا اور سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیات کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا۔ آج ہم نے 6ٹھی آیت سے جو ہے وہ اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو سورہ بقرہ جو ہے اس کے یہ جو شروع کے 2 رکوع ہیں، اس میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی 5 آیات میں مومنین کا ذکر ہے، اللہ کے متقی بندے، مومن بندے، اور جو کامیاب ہیں، دنیا آخرت میں کامیاب ہیں، تو ان کی کیا کوالٹیز ہیں۔ اس کے بعد 2 آیات میں کافروں کا ذکر ہے، کفار کا۔ مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی کوالٹیز بیان کر دی۔ اس کے بعد ایک پورا یا مکمل رکوع ہے منافقین کے بارے میں، ہپوکریٹس کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت رکھی مکہ کے اندر، اسلام کی دعوت، تو مکہ میں تو 2 گروپس بنے تھے، یا تو پکے سچے مومن تھے یا پھر پکے ٹھکے کافر تھے۔ کچھ ایمان لے آئے جو تھوڑے تھے، زیادہ تر جو ہے وہ انکار کر رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام 13 سال کے بعد، یعنی مکہ کا پیریڈ گزارنے کے بعد مدینہ گئے، تو مدینہ کے اندر ایک تیسرا گروپ پیدا ہوا۔ یہ کچھ تو انصار کے 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج، ان میں سے تھے، اور کچھ یہود میں سے تھے، یعنی مدینہ کے اندر یہودی آبادی بھی تھی، اور وہاں پہ جو ہے وہ انصار کے قبیلے بھی تھے جو اسلام کے آنے سے پہلے بت پرست تھے، وہ بھی مکہ والوں کی طرح جو ہے وہ آئیڈل ورشپرز تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے مدینہ میں دعوت رکھی تو پھر کچھ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور کچھ نے بظاہر ایمان ظاہر کیا لیکن اندر سے ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کو قرآن جو ہے وہ منافق کہتا ہے۔ اور یہودیوں میں سے بھی کچھ ایمان لے آئے تھے بظاہر لیکن اندر سے ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کو بھی قرآن منافق کہتا ہے۔ تو ایک پورا رکوع جو ہے وہ منافقین کے طرز عمل، ان کے رویے اور ایٹیچیوڈ کے بارے میں، یعنی جب بھی کوئی آپ کہہ لیں دین کی تحریک کھڑی ہوگی، دین کا کام ہوگا کسی بھی معاشرے میں، سوسائٹی میں، تو 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ بلکہ دین کی بات اگر آپ نہ بھی کریں، آپ کہیں کوئی بھی آئیڈیالوجی، کوئی بھی نظریہ، ایون آپ کوئی سیاسی پارٹی لے لیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سیاسی پارٹی کے ساتھ مخلص ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اس سیاسی پارٹی سے بغض رکھنے والے ہوں گے، یعنی انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی ہوگی، یعنی حزب اختلاف والے ہوں گے، اپوزیشن والے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس سیاسی پارٹی کے اندر، پولیٹیکل پارٹی میں، جو مفاد پرست ٹولہ ہوگا، یعنی اپنے مفاد کے لیے وہاں بیٹھا ہوگا، جیسے اس کا مفاد نکلے گا تو وہ وہاں سے نکل جائے گا۔ تو جب بھی کوئی تحریک، کوئی موومنٹ، کوئی آرگنائزیشن، کوئی آئیڈیالوجی، کوئی ادارہ کھڑا ہوتا ہے، تو اب اس میں 3 قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں۔ ایک وہ جو اس ادارے کے ساتھ، اس آرگنائزیشن کے ساتھ، اس موومنٹ کے ساتھ، اس تحریک کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، سنسیئر ہوتے ہیں، یعنی اس کے ویژن کے ساتھ، اس کے مشن کے ساتھ۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ اپنے بس مفاد کے لیے ملے ہوئے ہیں، جب تک ان کا مفاد چلتا رہتا ہے تو وہ چلتے رہیں گے، جیسی مفاد ان کا ختم ہوگا تو وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ یہ بیسیکلی ہپوکریسی کہلاتی ہے، منافقت کہلاتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو اس ادارے کے اگینسٹ ہوں گے، خلاف ہوں گے، ان کی اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوگی، ان کی اپنی کوئی جماعت ہوگی، ان کا اپنا کوئی ادارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب اسلام کی، قرآن کی دعوت رکھی تو سوسائٹی میں 3 قسم کے گروپس بن گئے، مومن، کافر اور منافق۔ تو اب ان تینوں جو گروپس تھے، ان کے احوال اور ان کی جو کیفیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ یہ اس لیے بیان کی ہیں تاکہ ہم ان کیفیات کو ٹٹولیں، پھرولیں اپنے اندر، کہ ہم جو ہے وہ کس کیٹیگری کے اندر فال کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے دوسرے گروپ کا تذکرہ چل رہا ہے، ان الذین کفروا۔ اچھا، یہ جو ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو سجیسٹ کیا تھا مصباح القرآن کے نام سے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ریسرچ پروجیکٹ تھا جس کے اوپر 16 سال سے زائد لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا عبد الرحمن
جو ہے وہ اب وہ دکتور بھی ہیں ماشاءاللہ سے، ڈاکٹر بھی ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں، تو انہوں نے اس پہ کام کیا۔ یہ ترجمہ آپ کو 3 کلرز میں نظر آتا ہے، 3 کلرز میں، ایک بلو کلر ہے، ایک بلیک ہے اور ایک ریڈ کلر ہے۔ یہ جو آپ کو بلیک کلر کے الفاظ نظر آ رہے ہیں نا، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کی اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے تقریباً 60% الفاظ ایسے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں اس پیج پہ کتنے زیادہ بلیک کلر کے، یہ بلیک کلر کے الفاظ آپ کی اردو کی ویکیبلری میں بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ یہ جو بلیک کلر کے الفاظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کو لنک کر دیا ہے آپ کی آلریڈی جو ویکیبلری ہے اردو زبان کی اس کے ساتھ، تاکہ آپ کو ترجمہ جو ہے وہ جاننے میں آسانی رہے۔ تو یہ 60% الفاظ ہیں تقریباً۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے بلو کلر کے الفاظ کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ریپیٹڈ ہیں قرآن کے اندر، بار بار آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ یعنی یہ عربی کے الفاظ ہیں تو عربی کے، مطلب اس کا معنی آپ کو یاد کرنا پڑے گا، لیکن اس میں ایج کیا ہے؟ ایج یہ ہے کہ یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے دہرایا، معنی بھول گیا، پھر اگلے صفحے پہ آ گئے، پھر بھول گیا، پھر اگلے صفحے پہ آ جائیں گے، تو مطلب یہ بار بار آپ کی نظر سے گزریں گے تو آپ کو ان کا معنی یاد ہو جائے گا، کیونکہ ریپیٹیشن سے انسان کو ایک چیز یاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ بلو کلر والے۔ اچھا، اس کے بعد جو ریڈ کلر والے الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو قرآن مجید میں کم استعمال ہوئی ہیں، تو گویا ان کی ویکیبلری آپ کو یاد کرنی پڑے گی۔ تو گویا 80% الفاظ آپ کے، یعنی 60% بلیک کلر والے اور بلو کلر والے 20%، 80% تو ایسے الفاظ ہیں کہ آپ آسانی سے قرآن مجید کے ان الفاظ کے معنی جو ہے وہ ریٹین کر سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں۔ 20% کے اوپر آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اگر آپ اس ترجمے کو فوکس کریں تو۔ اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کیا کام کیا، یہ نیچے جو ہے نا اس کو لنک کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ الفاظ جیسے آج ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے، ان الذین کفروا، ان بلو کلر میں ہے، الذین بلو کلر میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ ریپیٹڈلی آئیں گے، بار بار آئیں گے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، لازماً، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن میں بہت آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بکل شیء علیم، بہت دفعہ۔ الذین کا لفظ یہ بھی قرآن میں بہت زیادہ آتا ہے، جو کے معنی میں آتا ہے۔ تو بے شک، ان کا معنی بے شک بھی کر دیا جاتا ہے، انڈیڈ، لازماً، یقیناً، یعنی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک میں مطلب اس میں کوئی شک نہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک، بلا شبہ، یقیناً، الذین، جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کفروا کا لفظ بلیک ہے نا، تو اب اردو میں کیا ویکیبلری ہے، تو نیچے انہوں نے کفروا کے آگے اردو کی ویکیبلری لکھ دی۔ جیسے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کفر، کافر، کفار، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں کافروں کی بات ہو رہی ہے کفروا میں۔ تو یہ کم از کم یہ آپ کو نا یہ لنکیج آپ کو آنی چاہیے کم از کم۔ ابھی فی الحال پہلے مرحلے پہ جو ہے اس کا کل آپ کا نا انشاءاللہ سے ہم ٹیسٹ بھی لیں گے۔ ٹیسٹ یہ نہیں کہ آپ ترجمہ سنا دیں، اگر آپ صرف اتنا بتا دیں نا کہ یہ جو لفظ ہے، مثال کے طور پہ خاتمہ، خاتمہ ایک لفظ ہے، یا یہ دوسرا لفظ کیا ہے، ان الذین کفروا سوا، سوا یہ بلیک کلر میں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اردو میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، تو وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں انہوں نے کیا لکھا ہے، سوا، مساوی، مساوات، برابری کے معنی میں آتا ہے سوا، ٹھیک ہے، اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ تو ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ یا جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، علی، پر کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نیچے اگر آپ دیکھیں، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، علی الاعلان، علی العموم، عام طور پر، علی العموم کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر کے معنی میں آتا ہے اعلیٰ،
ٹھیک ہے، علل اعلان یعنی اعلان کرتے ہوئے یہ کہنا، ٹھیک ہے۔ تو ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم، یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ مختلف معنی دیتا ہے، کبھی کیا کا معنی دیتا ہے، وٹ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے خواہ، مطلب دو چیزوں میں جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا، چاہے یہ، ٹھیک ہے، آئدر آر نائدر نار جیسے آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انذرتہم، بھلے خواہ چاہے، انذرتا انذار سے، ڈرانے سے، بھلے آپ ڈرائیں ہم ان کو، یا اور کے معنی میں آتا ہے، لم بھی نفی کے معنی میں آتا ہے، لم تنذر، نہ ڈرائیں آپ، ہم انہیں، لا بھی نفی کے لیے آتا ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مومنوں کی پہلے صفات بیان ہوئی، اب اگلی دو آیات میں کافروں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس سے مراد کون سے کافر ہیں؟ کیونکہ بہت سارے کافروں کو جب ڈرایا جاتا ہے تو ایمان لے آتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے بہت سارے کافروں کو دعوت تبلیغ کی تو وہ ایمان لے آئے، ساری بات ہے، مسلمان پہلے سے تو نہیں تھے۔ تو یہ کن کافروں کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس پہ مفسرین نے یہ بات کہی ہے، صحابہ نے، تابعین نے، اس میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جو بدر میں مارے گئے، یعنی چند ایک لوگ تھے جنہیں ہم سرداران قریش کہتے ہیں، قریش کے جو سردار تھے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، ان کے بارے میں بات طے ہو چکی تھی، یعنی مخصوص کافروں کی بات ہو رہی ہے، اسپیسیفک کفار کی، جو ان کے لیڈرز تھے ان کی بات ہو رہی ہے، عام کافروں کی بات نہیں ہو رہی، کہ ان کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ یہاں پہ یہود کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے، تو مدینہ میں جو یہود کے علماء تھے، اور آپ علیہ السلام کی بڑی خواہش رہتی تھی کہ وہ تورات کو پڑھنے والے ہیں، نبوت کو سمجھنے والے ہیں، پہلی کتابوں کو ماننے والے ہیں، توحید کو جاننے والے، وہ ایمان لیں، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ختم، ٹھیک ہے، یہ ختم کا لفظ جو ہے یہ ختم نبوت، نبوت کا ختم ہو جانا، ٹھیک ہے، سیل آف پروفیٹہڈ، ختم رسول یعنی رسولوں میں سب سے آخری رسول، ٹھیک ہے، تو اسی سے ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، خاتمہ مہر یعنی اللہ نے سیل کر دیا۔ سیل کرنے کا مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز کو آپ بند کر دیتے ہیں نا، اس کو پیک کر دے، اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ اب سیل کرنے کا مطلب اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی ہے، جیسے ڈاک تھی، آپ نے کسی کو بھیجنی تھی، کوئی سامان بھیجنا تھا، تو اب جو ہمارے کوریئر سروس والے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پیک کر کے سیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اندر کی چیز باہر نہ آئے، باہر کی چیز اندر نہ جائے، اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کو جا کے اسی طرح سے مل جائے۔ تو ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، یعنی ان کے دل سیل ہو گئے، اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا۔ اب سیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پیکڈ ہو گئے، اب باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، یعنی ایمان ان کے اندر نہیں جا سکتا کیونکہ وہ سیلڈ ہے۔ تو ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی پر، قلوبہم، قلوب قلب کی جمع، قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو، تو اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، قلوبہم، ان کے دلوں پر، ہم ان کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، واو اور کے معنی میں، علی پر کے معنی میں، سماعت، سماعت بھی اردو کا لفظ ہے، سم و بصر، آڈیو ویژول اس کے لیے بولا جاتا ہے، اردو کا لفظ ہے سم و بصر۔ اس کے علاوہ
محفل سما عام طور پہ جو یہ جو گائکی کی محفل ہوتی ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی لسنرز ہیں، سننے کا کام کرتے ہیں. اعلیٰ سماعت، سننے کا جو آلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو سم کا لفظ جو ہے وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کی سماعت پر بھی اللہ نے یعنی ایک تو اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا نا، اور دوسرا اللہ نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی. کانوں پہ مہر لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اب کوئی ہدایت کی بات، حق کی بات کان کے اندر بھی نہیں جا سکتی، دل کے اندر بھی نہیں جا سکتی، کان کے اندر بھی نہیں جا سکتی. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، بصر کی جمع ابصار، ہم کا مطلب ان. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نگاہوں پر غشاوہ پردہ ہے، ٹھیک ہے. غاشیہ یغشا، چھا جانے کے معنی میں، ٹھیک ہے. اور ان کی اچھا دو چیزوں کے لیے ختم کا لفظ بولا کہ اللہ نے دلوں پہ مہر لگا دی، کانوں پہ مہر لگا دی. آنکھوں کے لیے مہر لگانے کا لفظ نہیں استعمال کیا. آنکھوں کے لیے کیا کہا؟ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نگاہوں پر، ان کی بصارتوں پر غشاوہ پردہ پڑا ہوا، یعنی آنکھ کے آگے پردہ آ گیا. جب آنکھ کے آگے پردہ ہوگا تو آنکھ کچھ دیکھ نہیں سکے گی، حق کو سن نہیں سکتے، حق کو دیکھ نہیں سکتے. اور دل کا کیا کام ہوتا ہے؟ سمجھنا. قرآن کی نظر میں دل کا جو فعل ہے، ایکشن آف دی ہارٹ، وہ کیا ہے؟ وہ سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو حق کو سمجھنی، یعنی دل پہ مہر لگ گئی تو دل کیا کرتا ہے؟ کان تو چلے سننے کا کام کرتا ہے، آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، دل کیا کرتا ہے؟ دل سمجھتا ہے. تو وہ حق کو سمجھ نہیں سکتے، حق کو سن نہیں سکتے، اور حق کو دیکھ نہیں سکتے. تو وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ابصار بصارت سے، ٹھیک ہے. غشاوہ جیسے غشی طاری ہونا، ٹھیک ہے، پردے کے معنی میں آتا ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، لام لیے کے لیے آتا ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے عظیم، بڑا. عظیم اردو کا لفظ ہے، عذاب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جی ہاں، یہ خاص طور پہ جو ہے وہ انہی کے لیے بولی جا رہی. اچھا ایک بات اور کی ہے امام ابن جریر طبری نے. امام ابن جریر طبری جو ہے وہ کافی بڑے مفسر ہیں، اور ان کی قرآن مجید کی تفسیر ہمیں ملتی ہے، ابھی 26 والیومز میں پبلش ہوتی ہے. تفسیر طبری اس کو کہتے ہیں، کافی پرائمری سورس ہے تفسیر کے اندر. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس صورت میں شروع سے ہی خطاب یہود سے ہے، یعنی الف لام میم سے ہی خطاب یہود سے شروع ہو گیا، پھر آخر تک وہ پورے پارے کے آخر تک یہود سے ہی خطاب ہے. وہ کیسے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ علیہ السلام نے یہود کو دعوت دی. یہود میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ ان کے علماء میں سے. تو ان کو تو پہلی 5 آیات میں بیان کر دیا، ٹھیک ہے، کہ یہ یہود کے متقین ہیں، ھدی للمتقین. اور یہود کے متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. اس لیے وہاں پہ یہ بھی کہا کہ جو وما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اس لیے یہود میں سے جو مسلمان ہو گیا ان کی بات پہلی 5 آیات میں کی. پھر یہود میں سے جو سرکش رہے، جو آپ علیہ السلام کی قتل کی سازشیں بھی کرتے رہے، ٹھیک ہے، تو ان کی بات جو ہے وہ یہاں پر کی گئی. جیسے کچھ کو تو قتل بھی کیا گیا. وہ کعب بن اشرف کا واقعہ بڑا معروف ہے، مطلب حجو کرتے تھے شاعری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی طرح سے حجو کا مطلب برائی کرنا، ٹھیک ہے. تو ایسے سرکش تھے جو کھل کے جو ہے وہ میدان میں نکلے ہوئے تھے، سازشیں کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر مشرکین کو جو ہے وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اکساتے رہتے تھے. تو ان کی بات ہو گئی ان الذین کفروا، یہ ایمان نہیں لائیں گے. پھر اس کے بعد یہود میں سے کچھ ایمان لے آئے تھے، آپ علیہ السلام کی مجلس میں آ کے بیٹھتے بھی تھے، یہ منافق تھے، تاکہ یہاں کی باتیں سن کے واپس جا کے اپنے سرداروں کو بتائیں. ان کی بات پھر آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور پھر آگے یا بنی اسرائیل اذکروا
وہ تو پھر سارا خطاب آگے یہود سے ہی ہے نا، تفصیلی خطاب وہ ہم دیکھیں گے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہاں انہوں نے کیا کیا کہ جو نظم ہے قرآن کا، جسے ہم کہتے ہیں کانٹیکس، تو ہمارے ہاں وہ مکتب فرائی والے کہتے ہیں نا کہ شاید پہلی دفعہ ہم نے قرآن کے نظم کو سامنے رکھ کے کوئی قرآن فہمی کی ہے، اور پچھلے والے لوگ تو شاید ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نظم قرآن بھی کوئی ہے جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب یہ بات ہمارے ذہن میں آتی نہیں ہے، جتنے جدید مفسرین ہیں، مترجمین ہیں، سب کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ پہلی بات یہی کرتے ہیں کہ جی 3 گروپس تھے، ٹھیک ہے، ایک مسلمان ہو گئے تھے، جیسے مثال کے طور پہ مہاجرین اور انصار، اور ایک کافر تھے جیسے مشرکین مکہ، اور ایک منافق تھے، تو وہ اس طرح سے بات چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے اس کے بعد خطاب پورا یہود کے، پورا پہلا پارہ پورا یہود کے بارے میں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی تفسیر میں ہم جاتے ہیں تو وہ الف لام میم سی کہتے ہیں جی یہود سے خطاب شروع ہو گیا، یہود کے مسلمانوں سے، یہود کے منافقین سے، یہود کے کافروں سے۔ لیکن اس کا مطلب دین یہ نہیں ہے کہ اب 3 گروپس نہیں مراد لیے جا سکتے، وہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، جو بھی کافر منافق ہیں ان میں بھی 3 گروپ ہو گئے تھے، وہ بات بھی ٹھیک ہے، یہودیوں میں کچھ ایمان لے آئے، کچھ پکے ٹکے کافر رہے، کچھ ان میں بھی منافق تھے، وہ تو قرآن بھی آگے چل کے کہتا ہے کہ یہودیوں میں منافق بھی ہیں اور اہل کتاب میں ایمان لانے والے بھی ہیں۔ جی ہاں جی جی ہاں، سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ سورہ بقرہ کی اتنی جو سگنیفیکینس ہے، ہاں اتنی مطلب اس کی ویلیو ہے، اس کی کیا سگنیفیکینس ہے، کیا وجہ ہے جو سورہ بقرہ کی اتنی زیادہ بشارتیں اور اس کی برکتیں ہیں؟ اچھا، یہ سوال یہ ہے کہ جی سورہ بقرہ جو ہے نا، اس کے بارے میں اتنی زیادہ بشارتیں کیوں ہیں، مطلب اتنی زیادہ اس کی سگنیفیکینس کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، ایک بات یہ کہ اس کو سنام القرآن کہا گیا، یعنی سنام کا مطلب جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے یا پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے یہ گویا کہ قرآن کی چوٹی ہے۔ ایک تو قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے، دوسرا سب سے جو ہے وہ زیادہ شرعی احکام اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہے، سب سے زیادہ، اور تیسرا اس کا جو مرکزی مضمون ہے، جو اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے سورہ بقرہ کا۔ اچھا، ہر جو سورہ مبارکہ اس کا ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے جس کے گرد جو ہے وہ سورت گھوم رہی ہوتی ہے۔ جیسے اب آپ دیکھیں نا کہ کتاب کے اندر چیپٹرز ہوتے ہیں، اب چیپٹرز کے اندر آپ جو بھی لوگ کتاب لکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ہر چیپٹر کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، تو اس چیپٹر میں اس ٹائٹل کے مطابق ساری گفتگو ہوتی ہے۔ وہ چیپٹر 50 صفحات کا ہے، 100 صفحات کا ہے، تو ایک ٹائٹل کے مطابق گفتگو چل رہی ہے، مصنف کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو عنوان ہے نا، یہ عنوان تو خیر بہرحال کچھ لوگ اس کو لنک کرتے ہیں اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ، لیکن عام طور پہ رائے یہی ہے کہ نہیں، یہ عنوان جو ہوتا ہے سورت کا، جو نام ہوتا ہے، یہ مرکزی مضمون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کا مرکزی مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نکالا جا سکتا ہے، وہ بات ٹھیک ہے۔ مرکزی جو مضمون ہے سورہ بقرہ کا، وہ ہم دوسرے پارے کے آغاز میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا بنی اسرائیل کے اندر، اور بنی اسرائیل جو ہے یعنی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی یا یہود تھے، وہ اس امت کے آنے سے پہلے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت مسلمہ وہ تھی، لیکن جب نبوت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی لڑی سے نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں رکھ دی گئی، تو اب بنو اسحاق نے تو انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو انتظار میں بیٹھے تھے کہ جی آخری نبی بھی ہمارے اندر آئے گا، اولاد یعقوب میں بنی اسرائیل میں آئے گا، یہود میں آئے گا، تو اب آخری نبی تو قریش میں پیدا ہو گیا، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری لڑی میں آ گیا، تو انہوں نے انکار کر دیا حسد کی وجہ سے۔ لیکن یہ پورا مضمون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ وہ امت جس نے دنیا کے اوپر حجت قائم کرنی تھی، ٹھیک ہے، اللہ کے دین کو جس امت نے نافذ کرنا تھا یا پریکٹیکلی اللہ کا جو دیا ہوا نظام ہے اس کو پرفارم کر کے دکھانا تھا، تو وہ جو ایک فریضہ منصبی تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یہود سے لے لیا، ان کی نااہلی کی وجہ سے، اور وہ اس امت محمدیہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ فریضہ سونپ دیا گیا۔
تو یہ جس کو وہ ڈاکٹر اسرار احمد علیہ رحمہ وہ مطلب ایک بڑی اچھی مثال سے بیان کرتے تھے نا، کہ جیسے ہمارے یہاں ایک چیف جاتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف، تو اس کے پاس جو اتھارٹی ہوتی ہے، تو جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو ایک علامتی سٹک اس کے پاس ہوتی ہے، تو وہ سٹک اپنے بعد والے چیف آف آرمی اسٹاف کو کیا کرتا ہے، سونپ دیتا ہے۔ یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ بھائی اب میری جو اتھارٹی ہے، میری پاور ہے، وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے، میں تو ریٹائرڈ ہو رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو تحویل قبلہ کا واقعہ بیان کیا بالکل اس کے مرکز میں، سورہ بقرہ کے درمیان میں، کہ اس سے پہلے جو مرکز تھا ہدایت کا، ٹھیک ہے، وہ مسجد اقصیٰ یا جو انبیاء کی سرزمین تھی، نبوت کی جو سرزمین تھی، وہ فلسطین کا علاقہ تھا، کہ سارے نبی بھی وہاں آ رہے تھے، کتابیں بھی وہاں آ رہی تھیں، حضرت موسیٰ بھی وہاں پر آئے، یعنی ایجپٹ سے نکال کے ادھر ہی لے کے آئے نا فلسطین میں، حضرت داؤد بھی وہاں پر آئے، حضرت عیسیٰ بھی وہاں پر آئے، سارے نبی کتابیں وہاں پر ہی آتی رہی، مرکز وہی تھا، نبیوں کا بھی اور کتابوں کا بھی، فلسطین۔ اب مرکز چینج ہو گیا، مکہ مکرمہ بن گیا، تحویل قبلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب نبوت کا مرکز بھی مکہ ہے، اب جو آخری کتاب نازل ہوئی وہ بھی یہاں حجاز کے علاقے میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یہاں پر نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، اس کا مرکز بھی یہی ہے۔ اب اسلام کا قلعہ بھی یہی بنے گا۔ تو اب جو ہے کہ وہ جو اللہ کی طرف سے ایک چین آف کمانڈ تھی، تو وہ چین گویا کہ آپ یوں کہہ لیں چین آف کمانڈ وہ چینج ہو گئی ہے، کہ ایک امت کو معزول کر کے وہ جو مقام اور مرتبہ اور رتبہ تھا وہ ایک دوسری امت کے سپرد کر دیا گیا، اور اس کے لیے کچھ ظاہری چیزوں کو علامت اور سمبل بنایا گیا، جن میں سے ایک واقعہ تھا تحویل قبلہ کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارا اس میں بیان ہوا۔ تو یہ گویا کہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا واقعہ تھا اس وقت، یعنی اب دیکھیں مسلسل نبی آ رہے ہیں ایک قوم کے اندر، وہ ہے ہی نبیوں کی اولاد، مطلب یہود کا مطلب ہی یہی ہے کہ بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد، سارے سید زادے ہیں، سارے نبی ان میں آ رہے ہیں، ساری کتابیں ان میں آ رہی ہیں۔ تو اچانک ہی وہ سارے سائیڈ لائن پہ، ٹھیک ہے، اور ایک عام عرب قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا آخری نبی پیدا کر دیا اور ان کو آخری کتاب کا وارث بنا دیا۔ تو یہ بہت بڑی اس وقت کے اعتبار سے تبدیلی تھی، یا ان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ شاکنگ چیز تھی۔ اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ اہل ایمان کا تذکرہ کیا تھا، تو آج ایک بات تو یہ ہے، یہ بات ہم نے ذکر کی کہ یہود سے یہاں پر خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ امام طبری کا کہنا یہ ہے کہ شروع کی 5 آیات اہل کتاب کے مومنوں کے بارے میں ہیں، پھر 2 آیات ان کے کافروں کے بارے میں ہیں، پھر اگلا رکوع ان کے منافقین کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی اہل کتاب سے یہ خطاب ہے۔ دوسری بات، کفر سے کیا مراد ہے؟ کفر بنیادی طور پہ کہتے ہیں چھپانے کو، بات یہاں سے شروع ہوئی نا، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عرب جو ہے وہ رات کو بھی کافر کہتے ہیں، رات کا ایک نام کافر بھی ہے، لیل کو کافر بھی کہتے ہیں، کیونکہ رات جو ہے وہ چھپا لیتی ہے، اپنی تاریکی کے ذریعے سے جو ہے وہ چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، کیونکہ کسان کیا کرتا ہے، بیج کو جو ہے وہ زمین کے اندر چھپا دیتا ہے۔ بنیادی طور پہ کفر کا مطلب ہے چھپانا۔ تو کافر کیا چیز چھپاتا ہے؟ وہ حق چھپاتا ہے، جس حق تک اس کا دل پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو یہود کے علماء جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں آپ علیہ السلام کی نبوت کی، وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، وہ پہچان گئے تھے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، تو ان نشانیوں کو انہوں نے چھپا لیا، اس لیے ان کو کافر کہا۔ اچھا، آج کل بڑی ڈیبیٹ یہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ نان مسلمس کی طرف سے، اور بعض اس میں ہمارے انڈین بھائی بھی بڑے آگے آگے ہوتے ہیں، جی ہمیں یہ کافر کہتے ہیں۔ کافر کا بنیادی معنی کیا ہے؟ مطلب چھپانا۔ تو کس معنی میں کافر ہے؟ ایک تو انکار کرنا معنی کر دیا جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، بھئی اگر آپ اسلام کا انکار کر رہے ہو تو اس معنی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کو نہیں مانتے، یا تو اب آپ کہو کہ جی آپ اسلام کو مانتے ہو تو ہم آپ کو کافر نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کافر مطلب وہ ٹھیک ہے کہ ویسے عرف میں اس کو ایک گالی سمجھ لیا گیا ہے، تو اگلے کو لگتا ہے کہ جیسے اس نے مجھے کافر کہہ کے گالی دے دی ہے۔ بنیادی طور پہ کافر کا مطلب ہے چھپانے والا۔ تو آپ علیہ السلام کے دور میں ان کو کافر اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کو پہچان کے آپ کی سچی نبوت کا انکار کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ابو جہل کا بھی یہی معاملہ تھا، اس سے جب نجی محفل میں پوچھا جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے، تو وہ کہتا تھا ٹھیک ہے،
ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس جو ہے وہ سارے عہدے چلے گئے، رفادہ ان کے پاس ہے، سکایا ان کے پاس ہے، یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ سب ان کے پاس ہے، اب نبوت بھی ان کے پاس چلی جائے۔ یہ بنو مخزوم سے تھا نا، قریش کے اندر آگے خاندان تھے، تو خاندانی عصبیت تھی۔ یہود کا بھی یہی معاملہ تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بھی معروف ہے نا، جو خیبر کے موقع پہ جو ہے وہ بھی یہود میں سے تھیں، پھر بعد میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، تو انہوں نے اپنے چچا اور اپنے والد کی جو گفتگو نقل کی تو اس میں یہی تھا کہ وہ کہتی ہیں میں نے وہ جو چھپ کے ان کی گفتگو سنی، آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ تمہارے کیا رائے ہے، ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، تو کہتے بالکل وہی ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن مانیں گے نہیں ہم، کیونکہ ہمارے یہود میں سے نہیں۔ تو ان کا کفر تو بالکل جانتے بوجھتے تھا نا، وہی جو ہم نے بات کی کہ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ مغضوب علیہم میں نہ کرنا، تو مغضوب علیہم کون ہے؟ جو جانتے بوجھتے گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی اسے پتہ ہے بھئی یہ سیدھا رستہ ہے، یہ حق سچ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے خواہش نفس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، اپنی عصبیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اپنے نفرت کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے۔ تو بیسیکلی تو یہ کافروں کا معاملہ یہ تھا۔ اور آج کل جن کو کافر کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ اسلام کا انکار کرتے ہیں، سمپل سی بات ہے، تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ کوئی گالی کی بات نہیں۔ جی ہاں، ہم ان کے کافر ہیں اس معنی میں کہ جی ہم مطلب ان کے دین کو نہیں مانتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ اچھا، یہ مہر ایک ساتھ نہیں لگتی، ہمارے یہاں سلف سے جو چیز بیان ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ درجات ہیں، درجات ہیں۔ اب جیسے حضرت مجاہد جو ہے یہ تابعین میں سے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ صحابہ میں سے کچھ مفسرین ہیں، صحابہ میں سے جو بڑے مفسرین ہیں ان میں عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، ابی بن کعب ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ بڑے بڑے مفسر ہیں۔ سب سے زیادہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس سے ملتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اللہ ان کو تفسیر کا علم سکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر آگے جو ہے وہ کافی سارے شاگرد تیار کیے، تو ان کے بڑے شاگردوں میں ایک مجاہد ہیں جو کہتے ہیں میں نے 30 مرتبہ پورا قرآن جو ہے نا عبداللہ بن عباس سے پڑھا، اور ایک ایک آیت کے بارے میں ان سے پوچھتا تھا۔ تو یہ مجاہد ان کے کافی بڑے شاگرد ہیں۔ تو حضرت مجاہد یہ کہتے ہیں کہ دل کی مثال جو ہے نا وہ ہتھیلی کی سی ہے، مطلب ایک جو ہے وہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک اس کی انگلی بند ہو جاتی ہے، مثال انہوں نے دی ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسری انگلی بند ہو جاتی ہے، تیسرا کرتا ہے تو تیسری، چوتھا کرتا ہے تو چوتھی، پانچویں، پھر یہ مٹھی بن جاتی ہے۔ اب یہ بند ہے، جب یہ بند ہے نا تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ تو اسی طرح سے انسان کا دل بھی بند ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے، یعنی انہوں نے مثال دی کہ ختم جو ہے نا، جو مہر لگنا ہے یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا۔ انسان کے سامنے حق آتا ہے، انسان اس حق کا انکار کر دیتا ہے، یعنی دل سے پہچان لیتا ہے لیکن زبان سے اس کا انکار کرتا ہے۔ آپ سمجھے ایک انگلی بند ہو گئی، دوبارہ حق اس کے سامنے آتا ہے، پہچان لیتا ہے، دوبارہ انکار کر دیتا ہے، دوسری انگلی بھی بند ہو جاتی ہے، پھر تیسری دفعہ حق اس کے سامنے آتا ہے، پھر انکار کر دیتا ہے، پھر تیسری انگلی بھی بند ہو جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ پھر اس کی پوری مٹھی بند ہو جاتی ہے، یعنی اس کا دل بند ہو جاتا ہے، اب وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اب جیسے ہمارا جو عضو ہے نا، جو بھی ہمارے باڈی پارٹس ہیں ان کی کچھ کوالٹیز ہیں، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، یہ ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ مطلب یہ حرکت کر رہا ہے، اب اسی ہاتھ کو کچھ وہ ہندوؤں میں آپ دیکھتے ہیں نا کچھ پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں ان کے، تو وہ اپنا ہاتھ نا ایسے اونچا کر لیتے ہیں، وہ 6 ماہ کے لیے اس کو ایسے رکھتے ہیں نا تو وہ یہ بالکل سوکھی لکڑی کی طرح ہو جاتا ہے، سٹل ہو جاتا ہے، اب یہ ہل نہیں سکتا۔ تو انسان کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء دیے ہیں، جو باڈی پارٹس دیے ہیں، ان کی کچھ کوالٹیز ہیں، آپ اگر ان کو استعمال میں نہیں لائیں گے تو ان کی وہ کوالٹی کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو دل جو ہے نا اس کا کام ہے معرفت حق، حق کو پہچاننا، صحیح اور غلط میں تمیز کرنا، یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے۔ جب آپ جو ہے وہ دل سے یہ والا کام لینا چھوڑ دیتے ہیں،
یہ ایسی ہے جیسے آپ آنکھوں سے دیکھنا بند کر دیں. آپ سال کے لیے اپنی آنکھوں پہ جو ہے وہ پٹی باندھ لیں, سال کے لیے کہ آپ اندھیرے میں جائیں مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, اچانک روشنی سے تو انسان کو نظر ہی نہیں آتا, ٹھیک ہے, یا بہت اندھیرے سے انسان روشنی میں چلا جائے تو آنکھیں چودیاں جاتی ہیں. تو جو بھی آپ کی صلاحیت ہے, اگر آپ اس سے کام نہیں لیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی, بند ہو جائے گی. تو یہ بات یہاں پہ یہ کر رہے ہیں حضرت مجاہد کہ اس کو وہ کہتے تھے دلوں کو زنگ لگ جانا. یہ سورہ مطففین میں 30ویں پارے میں آیا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو سب سے پہلے دل پہ زنگ لگتا ہے, پھر اس کے بعد مہر لگتی ہے. تو یہ 3 اصطلاحات ہیں. حضرت مجاہد کہتے ہیں سب سے پہلے دل کو زنگ لگتا ہے, ٹھیک ہے, یہ زنگ لگتا ہے کثرت ذنوب سے. کثرت سے انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ زنگ, جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ دل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے, اس پہ مہر لگ جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر تالا بھی پڑ جاتا ہے, ام علی قلوب اقفالها. تو قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے نا, کلا بل ران علی قلوبہم, ان کے دلوں پہ زنگ آ گیا. یہاں پہ کیا کہا, ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. اور ایک اور جگہ پہ کیا کہا, ام علی قلوب اقفالها, ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہیں. قفل, تالا بھی مطلب آپ کسی چیز کو لاک کر دیتے ہو نا, اب باہر سے دروازہ بند ہے تو اندر کون جائے گا, کوئی بھی نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے دل پہ تالا پڑ گیا ہے تو اب کوئی وائز, کوئی بڑے سے بڑا خطیب, کوئی بڑے سے بڑا مفتی, کوئی عالم, کوئی اسکالر آپ کو نہیں سمجھا سکتا, اس کی بات آپ کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتی, تالا پڑ گیا. تو یہ تیسرا درجہ ہے تالا پڑنا جو ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اب وہ بات کہ ہم سے متعلق یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے, دیکھیں ابتدا میں مہر نہیں لگتی, لیکن یہ ہے کہ یہ چیز انسان کو مہر لگانے تک لے کے جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے, اور اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے, توبہ نہ کرے, تو یہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ اس کے دل کو بند کر دیتی ہے, سیل کر دیتی ہے. یعنی کثرت ذنوب, کثرت سے گناہ کرنا جس میں توبہ نہ ہو, توبہ سے تو دل دوبارہ صاف ہو جاتا ہے نا, گناہ تو انسان ظاہری بات ہے, انسان ہے وہ تو اس سے ہو جانے. تو جس کی زندگی میں توبہ نہیں ہے, گناہ ہے لیکن توبہ نہیں ہے, اس کے بارے میں امکان ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو, لیکن یہ ہے کہ وہ اس بات تک پہنچ جائے کہ اس کا دل کیا ہو جائے, سیل ہو جائے, بند ہو جائے, مطلب اسے کوئی واضح نصیحت اس کے اوپر اثر نہ کرے. مطلب بہت سے مسلمان بھی آپ کو نظر آتے ہیں نا جن پہ واضح نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی, مطلب ہم روٹین میں کہہ رہے تھے یار اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. روٹین میں ہم کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں نا بہت سے مسلمانوں کے بارے میں ہمارے ارد گرد ہیں, تو وہ کیونکہ وہ آپ اس لیول پہ ہو سکتا ہے ہماری اسیسمنٹ اس کے بارے میں غلط ہو, ہم مبالغہ کر کے کہہ رہے ہوں, لیکن ہم ویسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبلٹی تو ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں آپ سمجھائیں لیکن وہ نہ سمجھیں, برابر ہے ان کے لیے, کوئی ان کو فرق نہیں پڑے, ٹھیک ہے. تو وہ وہی بات ہے کہ ایک ایٹیچیوڈ بار بار آپ دکھاتے ہیں, بار بار آپ, تو وہ ایٹیچیوڈ آپ کا اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اس معاملے میں گویا کہ آپ کا دل کیا ہو جاتا ہے, بند. یعنی غلط ایٹیچیوڈ, ایک غلط رویہ, ہر معاملے میں شاید وہ آپ کا دل بند نہ کرے, لیکن ایک خاص معاملے میں آپ کا ایک غلط ایٹیچیوڈ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ غلط ہے, آپ نے ایک دفعہ دکھایا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, ایک وقت آئے گا کہ وہ اب آپ کو اس حوالے سے کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا, یعنی اس اسپیسیفک ایریا کے اندر. تو کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں اچھے بھلے سمجھدار, لیکن ایک خاص معاملے میں ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں یار اس کی سوئی نا یہاں اڑ گئی ہے, وہ سوئی کیوں اس کی اڑی ہوئی ہے, کیونکہ وہ شروع میں نہیں اڑی ہوئی تھی, ایک وقت میں آ کے اڑ گئی ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ شروع میں اس نے دھیان ہی نہیں کیا. جیسا بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے لیکن دل میں ندامت ہوتی ہے, ہاں, اور جب تک گناہ کر کے وہ ندامت ختم ہو جاتی ہے, پھر کوئی برابر ہے گناہ کرے نہ کرے, یہ بھی غلط ہے. اگر گناہ کے بعد جو ہے وہ ندامت ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ گناہ کے بعد یعنی آپ کو شرمندگی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ چیز وہاں پہ لے کے جا سکتی ہے. جیسے بعض روایات میں آتا ہے نا کہ ایک بندے نے ایک دفعہ جمعہ چھوڑا، پھر اس نے دوسری مرتبہ بھی جمعہ چھوڑ دیا، پھر اس نے تیسری مرتبہ بھی جمعہ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے. تو مطلب ایک چیز جو ہے، ایک فرض آپ مسلسل چھوڑ رہے ہو، یا ایک گناہ آپ مسلسل اس کا ارتکاب کر رہے ہو، تو یہ تسلسل سے کانٹینیوسلی کسی فرض کو چھوڑتے رہنا یا کانٹینیوسلی کسی حرام کو کمٹ کرتے رہنا، یہ چیز لے کے جا سکتی ہے کہ آپ کا دل کیا ہو جائے، بند ہو جائے. یعنی کوئی آپ کو نصیحت کرے، آپ کو فرق ہی نہ پڑے، کوئی آپ کو ڈرائے، وہی بات ہو رہی ہے نا، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگوں کو آپ ڈرائیں تو وہ الٹا کہتے ہیں یار اپنا کام کرو، مولوی صاحب ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے بندے کو تھوڑی سی آپ بات کریں گے تو وہ رونا شروع کر دے گا، وہ ڈر جائے گا. تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اسی وجہ سے کہ ایک بندے کو آپ ڈراتے ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے، اور دوسرے کو آپ ڈراتے ہیں تو وہ ڈرنے کے بجائے آپ کو ڈرانا شروع ہو جاتا ہے. وہی بات ہو رہی تھی نا، ہم ان آیات کو اپنے سے متعلق کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے، ہم تو کافر ہیں ہی نہیں. وہ بات تو ٹھیک ہے، ہم تو کافر نہیں ہیں، خواہ اپنے آپ کو کافر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، مسلمان ہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ کفر تک بندہ ایک ہی دم سے نہیں پہنچتا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ پہنچتا ہے. اور یہ جو کافروں والا ایٹیٹیوڈ ہے یہ بعض اوقات مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس ایٹیٹیوڈ سے بچنا چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ اگلے ہفتے یہ کوشش کریں کہ سورہ بقرہ کی یہ جو آیات ہیں نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، یہ ہم پڑھیں رات سونے سے پہلے، اور اس میں ہم یہ غور کریں کہ کہیں میرے دل پہ تو زنگ نہیں لگ. اب دیکھیں زنگ تو لگ سکتا ہے نا، وہ تو ایک حدیث میں بات آ گئی ہے نا. چلو مہر لگنا ایک بڑی بات ہے، وہ تو کافر کے دل پہ ہی لگے گی، لیکن زنگ لگنے کی بات تو مومن کے لیے کی گئی ہے نا، کہ اس کے دل کے اوپر گناہ کرنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب زنگ کے اصل میں ایک کیفیت ہے نا کہ ایک عجیب سا خلا انسان اپنے اندر سے خالی پن محسوس کرتا ہے، ایسے جیسے ہر چیز دنیا کی اسے بے معنی سی، میننگ لیس سی معلوم ہوتی ہے. اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یار میں یہ اتنی اکتاہٹ، اتنی زیادہ یہ جو بوریت ہے یہ مجھے کیوں محسوس ہو رہی ہے. ہاں بے چینی بھی ہو سکتی ہے، وہ بعض اوقات انزائٹی بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو اللہ کی یاد ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ تو اطمینان پیدا کرتی ہے، سکون پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر ایک گہرا سکون، پیس. لیکن اگر ایک انسان کے اندر بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، اکتاہٹ ہے، ٹھیک ہے، بور ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اندر سے ایمان کے نور کو کیا کر رہی ہیں، کھینچ رہی ہیں، خالی کر رہی ہیں، اور اس کے اندر ایک خلا اور سپیس پیدا کر رہی ہیں. تو یہ وہ بات ہے کہ ایک تو اس پہ غور کرنا ہے کہ کیا میری زندگی میں کوئی ایسے گناہ تو نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ میرے دل پہ بھی زنگ آ چکا ہے. یعنی زنگ سے مراد آپ یوں سمجھے جیسے دل کے اوپر کوئی لیئر آ گئی ہو، ایسی لیئر کہ جو اب آپ کو لگتا ہے کہ یار نماز میں دل ہی نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے. اب جیسے اب کلاس میں آ جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے قرآن پڑھ لیتے ہیں ایک ذمہ داری سمجھ کے، ایک فرض سمجھ کے کہ چلو آج نہیں کل اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی دل کی. وہ ایک ہے نا، مطلب کبھی کبھی جیسے انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے یار فرض ہے، بس پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی بیسیکلی یہ زنگ ہی ہے، دل کا زنگ آلودی ہونا. وہ ٹھیک ہے کہ اس کے باوجود ہم مجاہدہ کر کے، اسٹرگل کر کے نماز پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اس کا ہمیں ثواب ملے گا، اس سے ہمارا فرض بھی ادا ہوگا. وہ بات ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ غور تو کرنا ہے کہ کیفیات کیوں نہیں آ رہی. کیفیات اگرچہ مطلوب نہیں ہیں اس طرح سے، اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی فرائض قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ کیفیات ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی اطمینان والی ہو جائے. صحابہ کی نماز کیفیات والی تھی نا، کیفیات والی تھی.
تو یہ جو لیئرز آ گئی ہیں دل کے اوپر، اس کو ہم نے جانچنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے دل پہ کسی گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ لیئر آ گئی ہو. وہ ایک حدیث وہ بھی ہے نا، جب زنگ لگتا ہے تو موت کو کثرت سے یاد کرو قرآن پاک. ہاں، موت کو کثرت سے یاد کرو. دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو. اس سے مراد یہ ہے کہ محض قرآن کی تلاوت نہیں، مرنے کی یاد کے ساتھ قرآن کی تلاوت، تو یہ زنگ کو اتار دیتی ہے. تو موت کی یاد، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بہت اہم نسخہ ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ استغفار، کہ اگر آپ سمجھیں کہ دلوں پہ زنگ لگ گیا تو ایک تو توبہ استغفار کریں، اور پھر دوسرا یہ بات بھی اہم ہے کہ موت کو یاد کریں. حضرات صوفیاء میں نا باقاعدہ اس کا مراقبہ کروایا جاتا ہے. اچھی چیز ہے یہ میڈیٹیشن. مراقبہ مین میڈیٹیشن، کہ رات سونے سے پہلے 5 منٹ جب آپ اکیلے مطلب بستر پہ لیٹے، آپ یہ امیجن کریں، یہ سوچیں کہ اگر آج رات میں فوت ہو جاؤں، مرنا تو ہے نا. اب ظاہری بات ہے، اب گھر والوں سے بات کرو گے جی کیسی باتیں شروع کر دی. کوئی بات یہ ہے کہ مرنا تو ہے، جو آیا اس نے مرنا ہی ہے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، سوچے نہ سوچے مرنا تو ہے، بلکہ انسان پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے، آیا ہی جانے کے لیے، جو آیا ہے وہ جا رہا ہے. یہ ہے کہ امیجن کرے کہ چلو میں دنیا سے چلا گیا، اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. صبح اگر میرے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ڈیڈ باڈی ہے، بستر کے اوپر پڑی ہے، بچے کیا کریں گے، بیوی کیا کرے گی، شوہر کیا کرے گا، جو ہے وہ والدین کا کیا ریئیکشن ہوگا، دوستوں کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں کہ جیسے آپ کو جو ہے وہ غسل دیا جا رہا ہو، آپ کو کفن پہنایا جا رہا ہے، آپ کو قبر کے اندر دفنایا جا رہا ہے، لوگ آپ کو دفنانے کے بعد مٹی ڈال کے واپس جا رہے ہیں، آپ اکیلے قبر کے اندر ہیں. ہے تو یہ ریالٹی، ہونا تو ہے، ہم سب کے ساتھ ہی ایسا ہونا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہونا ہے، ریالٹی، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر یہ نہ بھی سوچیں تو ہونا ہے ایسا. ایک نہ ایک دن ہم قبر میں اکیلے پڑے ہوں گے نا، کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یہ سارا جو ہے انسان اس کو امیجن کرے، اس کو تصور کرے. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ہے موت کی یاد جو انسان کے دل سے زنگ کو اتار دیتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے، وہ جو زنگ آ جاتا ہے نا گناہوں کے سبب سے. تو ایک تو یہ سوچنا ہے کہ زنگ آیا ہے کہ نہیں آیا. دوسرا یہ ہے کہ اس زنگ کو اتارنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ استغفار کثرت سے کرے، اور دوسرا موت کو یاد کرے، یعنی مراقبہ موت کرے. ٹھیک، اس کو میں نے پہلے سلائیڈ میں نہیں ایڈ کیا تھا، آپ نے اچھا نقطہ بتایا، انشاءاللہ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر استغفار کرنے سے بھی، موت کو یاد کرنے کے باوجود بھی انسان سمجھے کہ نہیں یار کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ٹھیک ہے، تو پھر انسان یہ دیکھے کہ اس کی لائف میں ایسا کون سا گناہ ہے جس کو وہ چھوڑ نہیں پا رہا. کیونکہ کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں ایسا گناہ ہے، یا تو وہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا. وہ دفعہ میں انسان ایک چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا. یہ بھی مطلب ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے نا، یہ بھی غلط فہمی ہے، بہت معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے بدعت ہے، اب لوگ بدعت نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ گناہ ہے، لوگ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. گناہ کو گناہ سمجھ کے بھی اگر اس کو دل میں کھٹک ہے کہ یہ برا ہے کام لیکن مجبوری ہے اور دوسری آپشن نہیں مل رہی، پھر بھی وہ کر ہی جا رہا ہے. دیکھیے وہ اس کی کیفیت پہ تو اثر ڈالے گا نا. کثرت سے استغفار کرتا رہے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکال. ہاں، دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکال، تو انشاءاللہ سے پھر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق رہے گا نا. یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض اوقات آپ ایک چیز میں نا پھنس جاتے ہیں، اب آپ کو لگتا ہے یار میں یہاں پھنس گیا ہوں، اب یہاں سے نکلنا نا مشکل ہے. پھر وہاں دعا کے ذریعے سے نکلے، دعا کے ذریعے سے نکلے، کثرت سے دعا کرے کہ یا اللہ اس سے نکال، اس سے نکال. بہت سی بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں، ایڈکشنز بن جاتی ہیں، انسان نہیں نکل پاتا. دعا کے ذریعے سے نکلے، کثرت سے ذکر کرے اور دعا کے ذریعے سے نکلے. لمبا سجدہ وہ بھی کافی ہیلپ فل ہے، ہاں، اس طرح نکلتے ہیں وہ بھی بہت اچھا. لمبا سجدہ کریں.
کبھی اتنا لمبا سجدہ کریں کہ انسان کہ یار بس تھک گیا ہوں، اب اس سے لمبا نہیں ہو سکتا سجدہ، تھکا دیں اپنے آپ کو سجدے میں. مطلب کل اللہ تعالیٰ کہے کہ یار بندے میرے لیے کیا کیا، تو یا اللہ مطلب اتنا لمبا سجدہ کیا، میں تو اپنے آپ کو تھکا گیا، میں کچھ تو کہہ سکیں، کچھ تو کہہ سکیں. دوسرا کیا ہے کہ اپنے نفس میں موجود کسی بری عادت یا کسی معصیت یا گناہ کو پہچان کر اس کو ترک کرنے کی پلاننگ کریں، اور اس پلاننگ کو ڈائری کے اندر لکھیں. اور وہ پلاننگ کیا ہوگی؟ سب سے پہلے تو آپ تعین کریں گے کہ جی یہ میرے اندر بری عادت ہے، مثال غیبت بری عادت ہے ایک، یا میرے اندر بری عادت ہے میں فجر کی نماز وقت پہ نہیں پڑھتا، قضا کر دیتا ہوں، یا میرے اندر بری عادت ہے جھوٹ بولتا ہوں بلا وجہ. کچھ لوگوں کی عادت ہے بلا وجہ، کوئی فائدہ نہیں ہے بس بلا وجہ جھوٹ بولنا. یا بعض نوجوانوں میں دیکھیں بلا وجہ گالم گلوچ کرتے ہیں، بلا وجہ جو ہے وہ ایک عادت ہے ہمارے یہاں. کچھ تو ہمارے پنجابی کلچر میں ہی ہے کہ بات ہی مطلب گالی سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت سی بری عادتیں ہیں. اسموکنگ ہے مثال کے طور پہ، ایک بری عادت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے میوزک وغیرہ ہے، موویز ہے، اس قسم کی ایڈکشنز ہو جاتی ہیں انسان کو، بری عادتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شاید ہم ان کو بری عادتیں نہیں سمجھتے، لیکن ہیں وہ ٹائم کل کر رہی ہیں. ابھی ایک جمعے پہ میں نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا تو ایک دوست ہمارے کہنے لگے کہ میں بیٹھا ہوں ابھی پچھلے دنوں وہ چھوٹی چھوٹی میں نے ریلز دیکھنا شروع کی، اور حافظ صاحب 4 گھنٹے میں نے لگاتار دیکھے، 4 گھنٹوں کا پتہ ہی نہیں چلا. تو بعض اوقات ایک بہت پروڈکٹیو آدمی بھی ہم میں سے اکثر و بیشتر اب آپ دیکھیں بڑی تعداد وہ اچھا وہ ریلز میں کیا ہے، مطلب ادھر کا جوک ادھر کا مزاح. آپ کہہ دیں بھائی میں کوئی گانے تھوڑے سن رہا ہوں، کوئی موویز تھوڑی دیکھ رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی ریل آتی بھی ہے تو اس کو سکپ کر دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے، بٹ ٹائم کل کر رہے ہیں. اسی ٹائم کو ہم پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت میں استعمال کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو دے سکتے ہیں، ہم اپنی فزیکل ہیلتھ میں اس کو لگا سکتے ہیں جو بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. ابھی کوئی صاحب بات کر رہے تھے کہ پہلے زمانے میں ناشتہ ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ جی وہاں کچن میں تیار ہوا اور ٹیبل پہ، تو لوگ جو ہے وہ شکار کرنا پڑتا تھا، ان کو دوڑنا پڑتا تھا، اس کے بعد ان کو ناشتہ ملتا تھا. ٹھیک ہے، تو آج تو وہ بالکل ہی چیزیں ختم ہو کے رہ گئی. اب ہماری بھی جاب کی نوعیت ایسی ہے، سارا دن کرسی پہ بیٹھے رہنا اور یہ سارا کچھ، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو موٹاپا اور طرح طرح کی بیماریاں. لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک ہیلدی لائف سٹائل تھا وہ بالکل ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے، اسکرین ایڈکشن کی وجہ سے، موبائل اور گیجٹس کی ایڈکشن کی وجہ سے. اور نیٹ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، مطلب 4 گھنٹے ریلز دیکھ لی نا، سبق کیا ہے، چلو انفارمیٹیو ہی دیکھ لی تو کتنی باتیں یاد ہیں، شاید 4 بھی نہیں یاد ہوں گی، 4 بھی نہیں یاد ہو. ادھر کی بات ادھر کی بات، یہ اور وہ، ہر بندہ ہی کنٹینٹ کریٹر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیا فائدہ، ایک سمندر ہے مطلب پڑا ہوا ہے، وہ ختم ہوگا کبھی بھی نہیں ختم ہوگا. سر کچھ ایپس ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں آپ نے پورے 24 گھنٹے میں کتنا آپ کا اسکرین ٹائم تھا، کتنی ایپ کتنی دیر یوز کی ہے، کون سی ایپ. یہ بہت اچھا ہے سر اس میں یہ ہے کہ بہت اچھا ہے. دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں اتنا ٹائم لگا دیا، گھنٹہ 2 گھنٹے لگا دیے، اور یوز کرتے وہ پتہ نہیں چلتا، لیکن اینڈ پہ جب دیکھتے ہیں کتنا ٹائم اس پہ لگا. یہ اچھی انہوں نے جو ہے وہ تجویز دی ہے کہ یہ جو اسکرین ٹائم بتانے والی ایپس ہیں، میں نے بھی اپنے موبائل میں ایک لگائی ہوئی ہے کہ جو آپ کو بتاتی رہتی ہیں کہ جی اتنی آپ نے فیس بک استعمال کی، اتنا یوٹیوب استعمال کیا، اتنا واٹس ایپ استعمال کیا. تو وہ ضروری ہے، اس سے انسان جو ہے نا کم از کم اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا ٹائم جو ہے وہ کل کر رہا ہوں. اپنے آپ کو کہنے کا مقصد پروڈکٹیو بنائیں، سوشلائز. سوشل میڈیا مطلب وہ جو اصل میں سوشلائزنگ تھی ایکچوئل میں وہ ساری ختم کر کے ورچولی سوشلائز کر دیا. مطلب گھر میں 4 بندے ہیں، کسی سے تعلق نہیں ہے، تو 4 سمندر پار جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ چٹ چیٹ چل رہی ہے، سوشلائزنگ ہو رہی ہے. ہاں بات ہوتی ہے، دماغ آکوپائڈ ہے، اصل بات یہ ہے، دماغ آکوپائڈ ہے، صحیح بات یہ ہے. ایک لائف سٹائل ہمارا بن چکا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. چلیں بہرحال، تو ایک تو یہ ہے کہ جو بھی کوئی بری عادت ہے
بیڈ ہیبٹ ہے اس کو ڈائری کے اندر لکھیں، پھر اس کے ریزنز کے اوپر غور کریں کہ یہ کیوں ہے. وہ اسکرین ایڈکشن ہو سکتی ہے مثال کے طور، کچھ بھی ہو سکتی ہے. نماز وقت پہ نہیں پڑھ رہے، جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے حسد ہو گیا ہو، جو فیملی میں آپ سے آگے نکل گیا، آپ بعض اوقات فیل کرتے ہیں یار مجھے اس سے نا نیگیٹو فیلنگ آ رہی ہے، بلا وجہ کی آ رہی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. تو پھر ایک تو اس کی ریزنز پہ غور کریں کہ یہ کیوں ہوا ہے. تو جب آپ کو ریزنز معلوم ہو جائیں گی تو اب آپ نے پلان کرنا ہے کہ اب آپ نے اس سے نکلنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کیا ذرائع استعمال کریں گے. تو پوری آپ نے ایک جو ہے وہ عملی مشق جو ہے وہ ترتیب دینی. اچھا ایک منٹ، میں لائیو بھی نا کچھ سوال لے. یہ مائکرو فونز میں نے آن کیے ہیں، تو جس نے سوال پوچھنا ہو تو وہ اپنا مائکرو فون آن کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. باقی لوگ بند ہی رکھیں. تو ذرا پیچھے آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر لینا ہاں تاکہ ایک ساتھ بول پڑیں گے. تو جی جی معلوم کریں. جی میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر دعا مانگنے کو بھی دل نہ کرے، مطلب دعا تو اس وقت کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا نا کہ اگر دعا سے بھی مطلب مانگو، لیکن اگر دعا مانگنے کو بھی دل نہ کرے اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اور اگر دعا مانگ ہی لی جائے تو یوں لگے کہ بس جیسے کچھ پڑھا ہی ہے، بس مانگا نہیں ہے، بس بول دی ہے. دیکھیں جتنا آپ کر سکتے ہیں نا اتنا بس کریں. ہاں جب دل بھی، یہ بات بھی ٹھیک ہے، بعض اوقات ذکر کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا، بعض اوقات جو ہے وہ دعا کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا. ایک کیفیت ہے انسان کے دل پہ، مختلف قسم کی کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں. تو اس کو بعض حضرات صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں جی قبض، یعنی جیسے دل بند ہو گیا ہو، یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بعض اوقات دل کے اوپر بست کی کیفیت ہوتی ہے. اچھا اس کے لیے وہ یہ بھی جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ سورہ انشراح پڑھیں. الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. تو ایک تو یہ ہے کہ جو تدابیر بعض اہل علم نے بتائی ہیں یا جو مربی، جو مینٹورز ہیں انہوں نے بتائی ہیں، تو ان تدابیر پہ عمل کر لیا جائے کہ اگر آپ کو دل کی ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے تو سورہ انشراح کا ورد کر کے دیکھ لیں، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ انسان جتنا اپنے اوپر جو ہے وہ جبر کر کے کر سکے تو میرے خیال میں کر لے. تو کیفیت ایک اللہ کا شکر ہے کہ ہر کیفیت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، ہاں عارضی طور پہ ہوتی ہے، پھر وہ چلی بھی جاتی ہے. تو امید ہے کہ وہ ذکر کرنے سے یا دعا کرنے سے وہ جلدی چلی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دعا عبادت ہے. دعا خود دعا کرنا ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو بس انسان حالت دعا میں رہے، دل کرے یا نہ کرے، آپ سمجھیں کہ اس کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے. سر اس میں ایک چیز جی یہ ہے کہ اگر دعا کا دل نہیں کرتا نا تو رات کو سونے سے پہلے دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیں. اس سے یہ کہ بعض بار ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا دل نہیں کرتا، لیکن ویسے بندہ بات کر لیتے ہیں. ایک اور انہوں نے تجویز دی ہے، یہ تجویز اچھی ہے، بہت اچھی تجویز ہے. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو ایک آپ کہہ لیں کہ جی دعا ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جی دعا وہ بنی بنائی کچھ دعائیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، وہ اردو میں ہیں یا عربی میں ہم نے یاد کی ہوتی ہیں. تو بعض اوقات دعا کرنے کو دل نہ ہو تو انسان اللہ کے ساتھ جو بھی اس کے دل کے پھپولے جسے کہتے ہیں مطلب وہ اگر کوئی شکوہ شکایات بھی کرنی ہے تو اللہ سے کر لے. بہرحال اس کا اور اللہ کا آپس کا معاملہ ہے، اللہ سے کر لے شکوہ شکایت، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی تو شکوہ کیا نا، خیر انہوں نے اپنا ذاتی نہیں کیا امت کے حوالے سے کیا، اور اس کا نام بھی شکوہ اور جواب شکوہ رکھا. تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انسان اگر کسی چیز سے تنگ ہے تو اللہ کے سامنے اس کا اظہار کر دینے میں کوئی حرج نہیں. بے صبری اللہ کے بندوں کے سامنے نہیں کرنی. اللہ کے سامنے بے صبرے ہو بھی جاؤ تو اللہ کو پتہ ہے. ایسی ہے نا جیسے اولاد اپنے والدین کے سامنے جو ہے، والدین کو تو سارا کچا چٹا پتہ ہے نا ٹھیک ہے، تو اب اللہ کو تو سارا کچھ پتہ ہے. باقی یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بندوں کے سامنے بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو. تو اللہ کے سامنے اگر آپ بے صبرے ہو بھی جاتے ہیں تو انشاءاللہ سے امید ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا جائے. جی وعلیکم السلام. جی ایک بار جو جان بوجھ کر گمراہ ہوئے، ایک تو وہ تو چلو اوکے، جو جن کو علم تھا نہ ماننا گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے. اور ایک دوسری جو آپ نے ان کی کمی کی وجہ سے گمراہ ہوئے. ہاں علم کی کمی کی وجہ سے ایک تو انہیں گمراہ ہم کیسے کہیں ان تک علم کی پہنچا.
یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو وہ ہے کہ جو جانتے بوجھتے گمراہ ہو گئے، اور ایک وہ ہے جو علم کی کمی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. تو جن کے پاس علم نہیں تھا، تو دیکھیے گمراہ ہم اردو میں وہی بات ہے، جیسے ہم نے کہا کافر گالی بن گیا، اسی طرح سے گمراہ کا لفظ بھی گالی بن گیا. اگر آپ اس لفظ کا انالیسس کریں تو کیا ہے؟ گم راہ، جس نے اپنی راہ کو گم کر دیا، یعنی جس سے رستہ گم ہو گیا. ہم بھی بعض اوقات جو ہے وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاتے، گوگل میپ لگا کے بھی نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ گوگل میپ بھی آپ کو نا پچھلی گلی میں پہنچا دیتا ہے. تو وہ ہم بھی گمراہ ہی ہیں نا، مطلب رستہ گم کر بیٹھے ہیں. تو بعض اوقات ایک انسان جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رستہ گم کر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، اور ہو جاتا ہے ایسا، اور خاص طور پہ تب جب انسان کے پاس علم کم ہو. تو یہ چیز، اس کو کرٹیسائز کب کیا جائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان نے مقدور بر کوشش کی، پھر تو ہمارا دین کہتا ہے کہ بھائی اس نے کوشش چونکہ کی ہے تو پھر غلطی ہو گئی تو اس کو ثواب ملے گا. لیکن ایک بندے نے علم ہی نہیں حاصل کیا، جو علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری تھا، ٹھیک ہے، تو اب وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا، تو یہ قابل مذمت ہے، اس کو آپ کرٹیسائز کریں گے. ہاں، جس نے علم حاصل کیا اس کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، لیکن اس کی غلطی پہ ثواب ہے. جی جی شکریہ سر. اور دوسرا ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ احادیث اور قرآن کی جو ورسز شامل ہوتی ہیں ہمارے، آپ سلائڈ پہ شو کرتے ہیں، جی جی کائنڈلی اگر ان کا حوالہ نمبر حدیث کا اگر ہو سکے تو بہتر ہوگا، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، اگر نہ تو پھر بھی ہوگی. چلیں ٹھیک ٹھیک، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی جی، ویسے کتاب کا نام تو ہوتا ہے، وہ حدیث نمبر نہیں اس میں ہوتا، یعنی کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے فلاں. صحیح مسلم ہوتا جی کتاب کا لکھا. ہاں، کتاب کا لکھا ہوتا ہے لیکن حدیث نمبر نہیں لکھا ہوتا. چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی جی، کوئی اور کویشچن ہے تو کر لیں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. نواز عرض کر رہا ہوں. جی جی سر جی، میں تھوڑا سا لیٹ جوائن ہوا ہوں، تو اگر آپ نے ذالکہ کے اوپر کوئی بات کی ہے تو میں پھر اس کو ریکارڈنگ میں سن لوں، اگر نہیں کی تو اس میں تھوڑا سا بتا دیں. رہنمائی کی ضرورت ہے کہ ذالکہ مشار الیہ جو ہے وہ بعید کا، تو وہ جب کتاب نزدیک ہے تو کیسے جو ہے علماء نے اس کو لیا ہوا؟ ہاں، اس پہ ہم نے بات کی تھی. اصل میں اس میں سر جی ایسا ہے کہ میں ریسنٹلی اسلام آباد سے ہوں، لیکن فی الحال میں دبئی میں ہوں. تو اسلام آباد میں مجھے باقاعدہ سے ایک ایسی جماعت ملی کہ جو اس ذالکہ کا مشار الیہ جو ہے وہ علم لدنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل علم آیا تھا اسپیشل، نعوذ باللہ، تو وہ مراد ہے، ورنہ اس قرآن میں تو جو ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں. دوسرا، آپ نے وہ ایک پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ اس قرآن میں جو ہے جب تک یہ نازل ہوا ہے مدینہ میں آتے آتے، اس میں جو ہے نا کوئی شک نہیں ہے. تو پھر کیا جو مدینہ میں اترا ہے اس کو پھر ہم لوگ کیسے، یہ ایک فیلیشیس ٹائپ کا مجھے اسٹیٹمنٹ سی لگ رہی ہے، تو اس سے پہلے والے میں اگر شک نہیں ہے تو کیا اس کے بعد والے میں شک ہے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. ہاں، یہ بات نہیں ہے نا. اصل میں ایک چیز تو تھی، وہی ذالکہ والی بات تھی نا جو آپ نے سوال کیا. ذالکہ جو ہے نا، یہ اس میں اگر آپ تدبر قرآن کو پڑھیں، اصلاحی صاحب کی ان کی بحث اچھی ہے ذالکہ کے بارے میں. تدبر قرآن میں نا یہ بحث اچھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ بھی بحث ہے، میں دیکھوں گا، میں نے نوٹ شاید نکالے ہوں تو وہ آپ سے شیئر کر دوں گا. بیسیکلی قرآن مجید کے جو شواہد ہیں نا، شواہد کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا یہ جو استعمال ہے اس طرح سے، آپ جیسے دیکھیں نا تلک الرسل، وہ رسول، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن رسولوں کا پیچھے ذکر گزرا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ذالک الکتاب، یہ قرآن کا جو اندازہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن جو پہلے نازل ہو چکا ہے. تو یہ اس کا معنی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ذالکہ اصل میں اس کی جو اس کا معنوی مقام اور مرتبہ تھا اللہ کے ہاں، قرآن کا مقام بہت اونچا، بہت بلند تھا، تو اس کے معنوی مقام اور مرتبے کی دوری کی طرف اشارہ کیا ہے ذالکہ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے، لیکن مجھے زیادہ بہتر معنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیسیکلی ذالکہ اور یہ جو تلکہ کا اشارہ ہے، یہ پیچھے کانٹیکس میں جس کا ذکر ہوتا ہے نا، اس کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں کانٹیکس پیچھے جو ہے وہ منزل من اللہ قرآن ہے. یہ بات ہو رہی تھی بس، کہ ذالکہ کا اشارہ اس کی طرف.
سوری ٹو انٹرپٹ، تو پھر یہ کتاب کیوں کہہ دیا گیا جبکہ اس وقت تک تو یہ کتاب نہیں تھی؟ مکہ اور مدینہ دونوں سکول میں نہیں لکھی ہوئی تھی نا، تو پھر وقت کے بعد نہیں لکھی ہوئی تو تھی نا، جو بھی نازل ہو رہا تھا تو وہ لکھی ہوئی تھی نا، یعنی آپ علیہ السلام لکھواتے تھے نا، کاتبین وہی تھے نا 40 کے قریب. بعض لوگوں نے یہ بھی ایسا کہا تھا کہ وہ مخصوص کاتبین کے پاس جو ہے نا 2 گٹوں کے درمیان میں سارا لکھا ہوا تھا یا پھر الگ الگ تھا؟ آپ علیہ السلام کے جو ہے نا، آپ یوں کہہ لیں کہ سرکاری سطح پہ کاتبین تھے نا 40 جو تھے، وہ سرکاری سطح پہ ہی جو ہے وہ لکھتے تھے، آپ علیہ السلام کے کہنے سے ہی لکھتے تھے نا، تو وہ سرکاری نسخے ہی تیار ہو رہے تھے. ہاں باقی یہ ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ موجود تھا، لیکن اوراق میں تھا، پتھروں کی سلوں کے اوپر تھا، کھجور کی شاخوں کے اوپر تھا، تو لکھا ہوا تھا. تو کتاب بیسیکلی ہم اصل میں کتاب کے اس تصور سے واقف ہیں نا جو آج کل پرنٹنگ پریس سے نکل کے ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. سو کتاب سے مراد یہ ہے کہ لکھا ہوا. کتاب عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز کو. وہ لکھی ہوئی چیز خط بھی ہو سکتی ہے، وہ لکھی ہوئی چیز پتھر کے اوپر بھی ہو سکتی ہے. یعنی کتاب اس کو نہیں کہتے کہ جو ورق کے اوپر ہی لکھا ہوا ہو. کتاب کا میننگ کیا ہے؟ مکتوب، جو لکھا ہوا ہے، وہ ورق کے اوپر لکھا ہو، وہ پتھر پہ لکھا ہو. ٹھیک ہے، تو وہ اصل میں ہم فوراً اپنے ذہن میں آج کل کی کتاب کا کانسیپٹ لے آتے ہیں نا، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جی وہ آج کل کی کتاب مراد ہو. یہ تو ایک جدید تصور ہے نا کتاب کا. ایک اور ٹاپک کوسچن ہے سر، اگر اجازت ہے تو جی جی کر سکتا ہوں؟ جی یہ حدیث ایک میں نے سمجھانی ہے، میرے پاس تو تھوڑا سا سوشل سرکل ہے، اس میں بھی ہم لوگ یہ تفسیر وغیرہ کا اعادہ کرتے رہتے ہیں الحمد للہ. اس میں ایک یہ ہے کہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے، ان میں اللہ کے نبی نے جو فرقے بتائے وہ کیا مقصود ہے، یا صحابہ فرقوں کو کیسے سمجھیں گے؟ 73 فرقوں میں سے برتر جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. تو اس کا فرقوں میں جو ہے وہ ٹیکنیکلٹی کیا ہے اس حدیث کے اندر، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں اس پہ نا بہت اچھی بحث جو ہے اس حدیث کے اوپر جو ہے نا کافی سارے لوگوں نے بات کی ہے، لیکن بہت اچھی بات کی ہے مولانا حافظ محمد گوندلوی علیہ الرحمہ نے. یہ اہل حدیث کے ایک بڑے عالم تھے، تو ان کی کتاب ہے الاصلاح کے نام سے. اس میں انہوں نے اس کے اوپر کافی اچھی بحث کی. مطلب جتنی بحثیں میں نے پڑھی ہیں نا، اس میں مجھے سب سے زیادہ ان کی بحث مطلب لاجیکل اور منطقی لگی نا. تو اس میں ان کا خلاصہ یہ ہے، باقی آپ وہ بحث بہت تفصیلی ہے، آپ وہاں دیکھ لیں نا. الاصلاح کتاب ان کی آپ گوگل کر لیں، آپ کو مل جائے گی. کتاب و سنت ویب سائٹ پہ پڑھی ہے، PDF میں مل جائے گی. تھوڑی ٹیکنیکل ہے، ٹیکنیکل مین مطلب آپ کی کوئی اصطلاحات سے واقفیت ہوگی تو پڑھ پائیں گے. وہ بڑے عالم ہیں نا، تو بڑا عالم پھر بہت نیچے آ کے بات نہیں کرتا، ایک لیول پہ رہتی ہوئی بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے کافی مطلب ذہنی جو ہے وہ مشقت کرنی پڑتی ہے عام آدمی کو. ایک عالم تو عربک میں ہے یا اردو میں ہے، لیکن ان کی اردو بھی ظاہری بات ہے اتنی آسان نہیں ہوتی. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو امت میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، عصبیت کو ہوا دیتے ہیں، یعنی مسلکی عصبیت کو، مذہبی منافرت کو ہوا دیتے ہیں، تو وہ فرقہ ہیں. اور وہ لوگ جو کہ امت کے اندر جو ہے وہ جوڑ پیدا کرتے ہیں، امت کو آپس میں ملاتے ہیں، تو وہ بیسیکلی جماعت ہے. کیونکہ جماعت کا مطلب ہے جمع کرنا، جوڑنا. تو جماعت ایک ہے، تو جو جوڑ کا کام کرتے ہیں نا وہ جماعت ہے. اور جو توڑ کا کام کرتے ہیں، کیونکہ فرقے کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا، توڑنا، جدا جدا کرنا، تو وہ فرقہ ہے. تو یہ ان کا خلاصہ ہے، لیکن ان کی بحث کافی لمبی چوڑی ہے. الاصلاح حافظ محمد گوندلوی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے الاصلاح. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، اور کوئی سوال ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر ہم آج کی کلاس مکمل کریں. اور کل جو ہے نا ایک کام ہم نے کرنا ہے کہ ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے، تو یہ ترجمہ قرآن کی جو فائل ہے میں نے شیئر کی ہے آپ لوگوں سے، تو آپ نے کم از کم یہ جو ویکیبلری ہے نا یہ آپ نے لنک کرنی ہے، اس کو ضرور کریں. اور جو ریپیٹڈ الفاظ ہیں ان کو بھی یاد کریں. یہ ابھی سے اس کو یاد کریں گے تو یہ آہستہ آہستہ بار بار ریپیٹ ہوں گے. یہ جو بلو کلر میں ہیں یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور دوسرا جو بلیک کلر میں ہیں
ان کو آپ نے لنک کرنا ہے اردو کی ویکیبلری کے ساتھ کہ اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ کون سا آتا ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے وہ جو ریڈ کلر میں الفاظ ہیں ان کو بھی یاد کریں. دیکھیں یہ قرآن آپ کو تبھی فائدہ دے گا جب آپ کو ترجمہ یاد ہوگا. ابھی آپ نے سن لیا نا تو یہ تو فائدہ ہو گیا، کچھ معلومات میں بھی اضافہ ہو گیا، بہت اچھا وقت گزر گیا، اللہ کے ہاں یہ نیکی لکھی گئی، یہ سب کچھ ہے. لیکن اصل کیا ہے کہ جب نماز میں پڑھا جا رہا ہو اور کچھ ترجمہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ کیا معنی کیا مفہوم چل رہا ہے، پھر اس کو جو آپ انجوائے کریں گے نا وہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ کا، آپ کہہ لیں کہ جی یہ اس کے لرننگ آؤٹ کمس ہیں اس کورس کے، جو آپ کے لیے لائف ٹائم ہے. پھر یہ آپ کے لیے لائف ٹائم ہے. باقی آپ کی یہ جو کورسز جو ہے ان کی ریکارڈنگز ویسے ہم کر رہے ہیں تو یہ ایڈٹ بھی ہو رہی ہیں، اور ایڈٹ ہونے کے بعد یہ اب یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر کے نا اس کو مطلب ان لسٹڈ کر کے پرائیویٹ کر کے پھر آپ سے اس کا لنک بھی شیئر کر دیں گے انشاءاللہ سے. تو وہ آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جن کی کوئی کلاس جو ہے وہ رہ گئی ہو. لیکن کوشش کریں یہ ترجمہ جو ہے نا، میں نہیں کہہ رہا کہ 100%، ویسے جتنا ہم پڑھتے ہیں آپ کو تو 100% آنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ابھی اس سے محنت کریں، ترجمے کے اوپر محنت کریں، ترجمہ یاد کریں. شروع میں ہو سکتا ہے محنت زیادہ لگے گی، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی محنت کم ہوتی چلی جائے گی. اور اسی کا آپ کو فائدہ ہوگا جب یہ نماز میں پڑھی جا رہی ہوں گی نا، تو اس وقت جو ہے کیونکہ قرآن کی آیات ریپیٹڈ ہیں، بار بار ایک ہی جیسے مضامین آتے ہیں، تو وہ بار بار جو ایک ہی جیسے مضامین آئیں گے تو ان کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. چلیں جی ہاں ایڈمیشن وہ انہوں نے کلوز کر دیے تھے بھائی، ایک دفعہ وہ مطلب کر دیا تو ہم اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، ہم کو قائل کرتے ہیں، کہتے ہیں آ جاؤ آئے، تو میرا خیال اس کو اوپن ہی رہنا چاہیے. اس سے اس کا کوئی پری ریکوزٹ تو ہے نہیں، جو بھی نیا بچہ آئے گا، کچھ نیا اسٹوڈنٹ آئے گا، اس کو فائدہ ہی ہوگا اس سے. چلیں بات کر لیتے ہیں پھر، بات کر لیتے ہیں اپنے جو ہمارے کورس کوآرڈینیٹر ہیں منیر صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں. بیسیکلی وہی دیکھتے ہیں ایڈمیشنز وغیرہ کے معاملات کو. تو ان کی تجویز یہی تھی کہ جب وہ اوپن رکھے تو وہ پھر کچھ ایک لوگوں کا انٹرسٹ بھی اس طرح سے جیسے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا، جو لوگ لیٹ آتے ہیں تو وہ. چلیں بہرحال بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت